بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی گردن پر کسی کی سرسراتی انگلیوں کو محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں قطر کے ایک گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس گھر کی مالکن میرے ساتھ میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے گردن پر جو انگلیوں کا جو لمس محسوس ہو رہا تھا وہ بھی اس عورت کا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ غیر ملک اور یہاں پر ملنے والے مسائل سے میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں یہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ میری مالکن میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتی تھی میں اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان میں میری منگیتر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھائی اور برائی دونوں کی جنگ آپس میں جاری تھی۔ اچھائی ہر طرح سے حاوی تھی مگر برائی کے ساتھ ایک اور چیز ملی ہوئی تھی اور وہ چیز میری مجبوری تھی۔ میری مجبوری جب برائی کے ساتھ مل گئی تو برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میں وہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اپنے کام پر میں بہت زیادہ شرمسار تھا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ میں اللہ سے کوئی بھی مدد مانگ رہا تھا جو میری مشکلات کو حل کر دیتی۔ قطر کی اس عورت کے جال میں میری بری طرح پھنس چکا تھا اور اس سے نجات کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے مجھے کسی کا سہارا نہیں تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالیں گے کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یقیناً وہ میری مجبوری سے بھی واقف تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتے ہیں۔ قطر بھی ایسا ہی ایک ملک ہے۔ یہاں زنا پر سخت پابندی عائد ہے۔ عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ عورتیں نہ صرف بے پردگی کرتی ہیں بلکہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کرتی ہیں۔ پابندی ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب سر عام نہیں کر سکتی کیونکہ قطر میں شراب و شباب دونوں ہی منع ہے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کام چوری چھپے کیا جاتا ہے۔ پکڑ جانے کے ڈر سے عورتیں اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں نوکروں کو رکھنے کے لیے کسی غیر ملک کے فرد کا انتخاب کرتی ہیں کیونکہ اپنے ملک کے کسی فرد کا انتخاب کرنے پر پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیر ممالک کے افراد کو زیادہ حقوق حاصل نہیں ہیں۔ غیر ممالک کے افراد کے مقابلے میں مقامی لوگوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، اس لیے انہیں اپنا راز فاش ہو جانے کا زیادہ خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ قطر کی عورتیں نہ صرف دوسرے ممالک کے مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں بلکہ ان سے اچھی خاصی رقم بھی حاصل کرتی ہیں۔ رقم حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ کار بناتی ہیں کہ دوسرے ممالک کے افراد مجبور ہو جاتے ہیں اور انہیں ہر مہینے لاکھوں کی تعداد میں ریال دینا پڑتے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی افراد مستقبل کے سنہرے خواب لے کر غیر ممالک میں روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر جا کر ان کا کام لگ جائے تو پیچھے رہنے والوں کی نسلیں سنوار دیتے ہیں مگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر ان کی اپنی زندگی وہاں پر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ماں سے ہر وقت ضد کرتا رہتا تھا کہ مجھے بھی باہر کے ممالک کی جانا ہے کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں صرف اتنا کما پا رہا تھا جس سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکتی تھی۔ میں ساری زندگی پاکستان میں رہ کر 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد صرف اتنی کمائی نہیں چاہتا تھا کہ پیٹ بھر سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے زندگی سنور جائے۔ میری ماں کے پاس کچھ جمع تھا جو کہ زیورات کی صورت میں تھا۔ میں نے انہیں دوبارہ بنوا کر دینے کی شرط سے ان سے لے لیے اور انہیں بیچ کر پاکستان ہی میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا مگر شاید میری قسمت خراب تھی کہ مجھے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ جو 2 وقت کی روٹی کما کر میں اپنا اور ماں کا پیٹ بھر لیتا تھا اب اس سے بھی جاتا رہا۔ اپنا کاروبار کرنے کے بعد وہاں سے نقصان اٹھا کر میں مایوس ہو چکا تھا۔ مایوسی نا امیدی تو 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو کرنے کے بارے میں اسے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا اور میرے ابا کے انتقال کی بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ میری ماں نے محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تھا مگر پڑھائی لکھائی بھی میرے کسی کام نہ آئی تھی۔ مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی اس لیے میں مجبوراً 12 گھنٹے کام کرتا تھا
تب کہیں جا کر مجھے اتنے پیسے ملتے تھے کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کا کھانا بن سکے۔ میں اور میری ماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی ایسے ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارا تھا، مگر اب شدید مجبوری بن گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر سے قرضہ لے کر باہر جانے کی ٹھان لی تھی۔ کچھ قرضہ دوستوں سے لیا اور کچھ رشتہ داروں سے، اور ایک بار پھر نئی امید کے ساتھ میں اپنے رزق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ قطر جا کر بھی میری بدقسمتی میرا ساتھ چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہاں جا کر میں کسی عورت کے ہاں ملازم ٹھہر گیا۔ اس عورت کا شوہر دوسرے ممالک میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ گھر اور باہر کے کاموں کے لیے اسے کسی مرد ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے میری تنخواہ 3000 ریال ماہانہ مقرر کی تھی۔ تنخواہ اچھی تھی مگر مجھے کام پسند نہیں تھا، مگر اپنے حالات بدلنے کے سوچ کر مجھے وہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ آج میری فلائٹ تھی، میں قطر جا رہا تھا۔ میری ماں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ میرے لیے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بہت سارے آنسو اور دعاؤں کے حصار میں مجھے رخصت کیا، مگر قطر جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے ایسی بلائیں منہ کھول کر میرا انتظار کر رہی تھیں جن سے میری ماں کی دعائیں بھی مجھے نہیں بچا سکی۔ میں قطر تو چلا گیا تھا، مگر جس کمپنی میں کام دلوانے کا لالچ دے کر مجھے قطر میں بھیجا گیا تھا وہ سب فراڈ تھا۔ قطر میں قیام کی مدت پوری ہونے کے بعد میں چھپتا پھرتا رہا اور اس عرصے کے دوران مجھے کوئی بھی کام نہ ملا تھا۔ یہاں آ کر میں بہت زیادہ مجبور اور بے بس ہو گیا تھا۔ اپنے یہاں قطر آنے کے فیصلے پر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کی بہتری کی دعائیں کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کا رد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول تو کر لی تھی، لیکن انہیں میرے حق میں آزمائش بنا دیا تھا۔ مجھے جو ملازمت مل رہی تھی میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرے حق میں بہت اور بہتر ہوتا اگر میں وہ ملازمت نہ کرتا، مگر میری بدقسمتی میرا بازو تھامے کھڑی تھی۔ وہ میری زندگی کا بدترین وقت تھا جب میں نے اس ملازمت کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے اس ملازمت کے لیے ہاں کی تھی۔ اب تو مجھے اپنے قطر آنے کے فیصلے پر بھی پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں آ کر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا، الٹا میرے سر پر قرض بہت زیادہ تھا۔ میں نے کئی بار یہاں سے وہاں واپس جانے کا سوچا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر جاتے ہی قرض کا مطالبہ کرنے والے روز میرا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا گھر بھی قرض داروں کے قرض میں اتارنے میں بک جاتا۔ میری تو خیر تھی، مگر میں اپنی بوڑھی ماں کو اس عمر میں در در کی ٹھوکریں کھانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے مجبوراً میں قطر کی اس عورت کے ہاں ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ عورت گھر سے جب بھی باہر جاتی تھی با پردہ حالت میں ہوتی تھی۔ اس کا نام ریشمہ تھا، اور ایک دن میں گارڈن میں کام کر رہا تھا جب میری نظر ریشمہ پر پڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بہت ہی زیادہ جوان اور خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ دلکش اور حسین عورت میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بہت ہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ میں مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میں کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا، مگر میری نظریں بار بار بھٹک کر ریشمہ کے جسم کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ اس کے اس قدر زیادہ حسن پر مجھے میرے ہوش بلا دیے تھے، مگر جلد ہی میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا، کیونکہ میں مسلمان مرد تھا اور مجھے میری نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے آج تک اس کے ہر حکم کو مانا تھا، تو آگے کیسے روح گردانی کر دیتا۔ اپنی نظروں کی غلطی پر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس غلطی کی سزا مجھے ملنے والی تھی۔ ریشمہ نے میری نظروں کا بار بار بھٹک کر اپنی طرف آنا محسوس کر لیا تھا، اور اس نے میری نظروں کو غلط معنی سے لے لیا۔ چونک کے قطر میں زنا پر سخت پابندی عائد تھی، اور ریشمہ کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا۔ وہ بہت کم گھر آتا تھا، اور اس لیے ریشمہ کی جسمانی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ اس نے اپنی خواہش مٹانے کے لیے میرا استعمال کرنے کا سوچ لیا تھا، اور میں اس کے ارادوں سے بالکل بھی بے خبر تھا۔ ایک دن میں بازار سے اس کے لیے خریداری کر کے لایا کچن کا سامان۔ کچن میں کچھ رکھنے کے بعد میں واپس آنے لگا تو ریشمہ نے مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دیا۔ وہ دودھ پیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی سرور کی کیفیت میں ڈوب رہا ہوں۔ ریشمہ کی طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔
میرا سر چکرا رہا تھا اور نفس کی خماری میں ڈوب رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھا سر دن رہا تھا کہ جب اچانک سے میری نظر ریشمہ پر پڑی۔ وہ بہت زیادہ مختصر لباس میں اپنے جسم کی تمام تر رہنمائیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ اس کی دعوت نظارہ دیتی نگاہوں میں میرے لیے ایک الگ ہی پیغام تھا۔ نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مجھے حلال حرام کا فرق بھول گیا تھا۔ میں اٹھ کر ریشمہ کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بالوں میں جکڑ لیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کا سہلا رہی تھی۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کل رات اس نے دودھ میں نشہ ملا کر مجھے دیا تھا اور میں کس گناہ کا انتخاب کر بیٹھا تھا۔ مجھے خود پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، میں کیوں بہک گیا تھا۔ ریشمہ نے میرا استعمال کیا اور میں نے اپنا استعمال ہونے دے دیا تھا۔ سب سے پہلے مجھے میری منگیتر کا خیال آیا تھا جو پاکستان میں میرے لوٹ آنے کے انتظار میں تھی۔ میں نے تو اس کے ساتھ بھی خیانت کر دی تھی۔ میرے چہرے پر غصے کی سرخیاں چھا گئی تھیں اور میں نے ریشمہ کو زوردار دھکا دیا۔ میرا دھکا دینے کے باوجود ریشمہ مسکراتی رہی۔ میں فوراً نوکری چھوڑ دینا چاہتا تھا اور اسی مقصد کے لیے میں نوکروں کے لیے بنے کوارٹر میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ ریشمہ میرے پیچھے چلی آئی اور چپ چاپ مجھے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دیتا یا گلا دبا دیتا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مجھے بہت زیادہ مکروہ لگ رہا تھا۔ اس نے میرے استعمال کے لیے گہری سازش رچائی تھی اور اپنی سازش میں وہ 100% کامیاب ٹھہری تھی۔ ایک بار تو جو ہو چکا تھا میں اسے نہیں بدل سکتا تھا، مگر میں دوبارہ ایسا کوئی بھی موقع نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد میں گیٹ سے نکلنے والا تھا جب اچانک ریشمہ نے مجھے آواز دی اور مجھے ایک چیز دکھائی جسے دیکھ کر سامان میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ریشمہ اب بھی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی، مگر میرا دل اسے قتل کر دینے کا چاہ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں کسی بے جان مورد کی طرح اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اس کے سامنے میں بہت بری طرح سے بس ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی اگر وہ سب کر دیتی تو میں کہیں کا بھی نہ رہتا، شاید کبھی بھی پاکستان اپنی ماں کے پاس دوبارہ واپس نہ جا سکتا۔ مجبوری کی انتہا ہو گئی اور اسی طرح سے بے بسی میں رہتے میں نے ریشمہ کے ہر مطالبے کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ میں قطر کی اس چالاک اور فریبی عورت کے ہاتھ بری طرح استعمال ہو رہا تھا۔ میرے جسمانی استعمال کے علاوہ وہ مجھ سے محنت اور مشقت کا کام بھی لیتی تھی اور میری کمائی کا آدھا حصہ بھی مجھے نہیں دیتی تھی۔ اس کے ہاتھوں استعمال ہوتے اب میں تھکنے لگا تھا۔ اب میں ان زنجیروں کو توڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میری بے خبری نے مجھے یہ دن دکھائے تھے، میرے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے اور میں بس کسی بھی طرح کر کے اپنا وقت گزار رہا تھا۔ مجھے ایک بڑی کمپنی کی ملازمت مل گئی تھی جس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ اگر میں قطر کی اس عورت کے جانسے میں نہ پھنسا ہوتا تو اس وقت بہت خوش ہوتا۔ وہ کمپنی مجھے میرا ویزا بھی رینیو کرنے کے دے رہی تھی اور میں نے بہت محنت اور ایمانداری سے قطر کی اس کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی مگر اس کا ایک بڑا حصہ قطر کی یہ عورت لے لیتی اور اس میں میرے ساتھ جسمانی تعلقات کرنے کے دوران ایک ویڈیو بنائی اور اب وہ اس ویڈیو کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ میرے پاس اپنی تنخواہ کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ اسے دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ قطر میں بہت پیسہ ہے، یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں بہت زیادہ محنت کا کام کروایا جاتا ہے مگر تنخواہیں بھی اسی حساب سے دی جاتی ہیں۔ مجھے محنت سے ڈر نہیں لگتا تھا، بس میں چاہتا تھا کہ تنخواہ اچھی ہو اور زندگی سنور جائے، اسی لیے میں اپنی قسمت آزمانے یہاں آ نکلا تھا۔ یہاں بھی اپنے عروج پر ہوگی۔ مجھے اس عورت کے ہاتھ استعمال ہوتے نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا۔ اب تو میں نے حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری آدھی سے زیادہ تنخواہ کے علاوہ وہ مجھ سے گھر کے رہنے کا کرایہ لیتی، کھانے پینے کے پیسے لیتی، ان سب کے علاوہ مجھ سے اپنے گھر کے کام بھی کرواتی تھی اور میرا جسمانی استعمال بھی کرتی تھی۔ اسے پیسے دینے کے بعد میرے پاس جو پیسے بچتے تھے ان میں سے بڑی رقم گھر کے کرائے اور کھانے کے پینے میں ہی نکل جاتی تھی۔ میں اپنی ماں کے پاس بہت کم پیسے بھجواتا تھا۔ میری ماں اکیلی تھی،
اس کی اتنی زیادہ ضروریات نہیں تھی، وہ اتنے پیسوں میں بھی خوش ہو جاتی تھی اور مجھے ڈھیر دعائیں دیتی تھی۔ میری ماں کو میرے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد واپس چلا جاؤں۔ میری ماں کو میرے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں جلد سے جلد واپس چلا جاؤں، مگر میں نے اپنے قرض خواہوں کے ابھی تک قرضے بھی نہیں اتارے تھے۔ قرض اتارنے کے لیے تھوڑی سی بھی رقم جمع نہیں کی تھی اور ہر وقت اس پریشانی میں ڈوبا رہتا تھا کہ میں اپنے قرضوں کی اتنی بڑی رقمیں کیسے ادا کروں گا۔ آج نہیں تو کل قرض خواہ میری ماں کے پاس جاتے اور اس سے قرض کی رقم کا مطالبہ کرتے، تب میری اکیلی ماں کیسے ان سب سے بات کرتی؟ یہی باتیں مجھے دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی، مگر ریشما کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے میرے پیسوں، اپنے گھر کے کاموں اور جسمانی خواہش سے مطلب تھا، اور مجھے اس سے ایک عجیب قسم کی نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بار بار باہر کے ممالک میں جا کر زندگی سنور جاتی ہے، مگر مجھے ان سب ہتھ کنڈوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ قطر کی عورتیں یہی سب کرتی تھیں، وہ باہر کے مردوں کو اپنے گھروں میں کام پر رکھ لیتی تھیں اور جسمانی تعلقات قائم کرتی تھیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل بھی کرتی تھیں اور تنخواہ کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ہڑپ کر جاتی تھیں۔ ان تمام حقیقتوں کے بارے میں مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، ورنہ میں تھوڑا احتیاط سے کام کر لیتا۔ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، اور اس کی عملی مثال میں دیکھ بھی رہا تھا۔ باہر کے ممالک صرف تب تک پرکشش ہوتے ہیں جب تک وہاں پر کام کرنے کے لیے چلے نہیں جاتے۔ جتنا آپ کو معاوضہ دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ محنت کرواتے ہیں، تب کہیں جا کر مجھے اپنے ملک اور اس میں سے کمائی ہوتی اور 2 وقت کی روٹی کی قدر ہوتی۔ اور جب کام سے تھکا ہارا گھر آتا تو ماں میرے لیے تازہ روٹی بنا کر دیتی تھی، جسے کھا کر میں بستر پر ایسے سوتا بھی کہ صبح کو ہی اٹھ پاتا۔ مگر جب سے میں قطر آیا تھا، تازہ ہوا کھانے اور سکون بری نیند کے لیے ترس کیا تھا۔ جب سے میں نے ریشما کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے تھے، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ گناہ کا احساس ہر وقت مجھے کوستا رہتا تھا۔ میرا ضمیر الگ عدالت سجائے رکھتا تھا، جہاں میں ہر روز اپنی مجبوری کی صفائیاں دے دے کر اب تھک گیا تھا۔ میں ہر وقت روتا رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مصیبت سے نکلنے کے لیے فریاد کرتا رہتا تھا، مگر نہ جانے یہ میری آزمائش تھی یا سزا جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں ریشما کے گھر کے کچن میں سامان لینے جا رہا تھا، جب راستے میں نے ایک بچے کو دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ بھاگتے ہوئے سڑک کے درمیان میں آیا۔ جب دور سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی دکھائی دی، اگر وہ کچھ سیکنڈ بھی وہاں سے نہ ہٹتا تو وہ گاڑی اسے ٹکر مار دیتی۔ اس بچے کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ میں نے جب حالات کا اندازہ لگایا تو فوراً اس بچے کی طرف بھاگا اور اس سے پہلے کہ گاڑی اسے ٹکر مارتی، اسے اٹھا کر سڑک کے دوسرے کنارے جا گرا دیا۔ اور میں ابھی بھی بچے سے پوچھ ہی رہا تھا کہ اسے چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی، جب اسے بچے کے ماں باپ میرے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے اپنا ہوٹل دکھایا جو کہ سامنے ہی تھا، اور مجھے اپنے کارڈ کے پیچھے نمبر لکھ کے دیا اور کہا کہ مجھے جب کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں انہیں بتاؤں، وہ ہر حال میں میری خواہش پوری کریں گے۔ اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو وہ مجھے سارے پیسے دینے کو تیار تھے۔ اگر مجھے قطر میں کوئی اور پراپرٹی وغیرہ چاہیے تو وہ مجھے وہ بھی لے کر دینے کو تیار تھے۔ میں تو بس ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ عورت نے اپنے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا۔ میری حیرت دیکھ کر اس عورت کے ساتھ جو آدمی تھا وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ اگر تم ہم سے ہماری ساری دولت مانگ لو تب بھی ہم ایک پل کے لیے بھی نہیں محسوس سوچیں گے اور اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، مجھے گھر واپس جانا تھا۔ میں نے ان سے کارڈ لیا اور جلد ہی ملنے کا کہہ کر گھر چلا گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ دیری ہونے کی وجہ سے صورت میں ریشما وہ ویڈیو پولیس کو نہ دکھا دے۔ ریشما کا تو اپنا ملک تھا، وہ کسی بھی طرح کے جیل سے رہا ہو سکتی تھی، مگر یہاں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے دوبارہ گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو میں نے بنا وقت ضائع کیے موبائل پر کارڈ کے پیچھے لکھا ہوا نمبر ملایا، اور اس آدمی نے مجھ سے بات کرتے ہی اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مجھ سے ملنے کا وقت نکالا۔ جب میں اسے ملا تو میں نے اپنی تمام صورتحال اس کو بتا دی،
جسے سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قطر میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، مگر سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ ہی عورتوں نے ایسے کام شروع کیے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ عورت مجھے دھمکی دے رہے تو میں اسے کہوں کہ وہ پولیس کو ویڈیو دے سکتی ہے، کیونکہ غیر ملکیوں پر آدھی سزا کا اطلاق ہوتا ہے جبکہ مقامی لوگوں کو پوری سزا دی جاتی ہے۔ سارا مجھے صرف دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ بس مجھے کسی بھی طرح پاکستان واپس بھجوا دو۔ اس نے میرے قرض اتارنے کے لیے مجھے ایک بڑی رقم دی اور میرے پاکستان واپس آنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ میں ریشمہ کو بغیر بتائے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ شاید میری ماں کی دعاؤں تھی جو مجھے واپس کھینچ لائی تھی۔ اب میں اپنے ملک میں واپس آ گیا ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ سکون کی زندگی جی رہا ہوں۔ میں نے تمام قرض خواہوں کی قرض واپس کر دیے ہیں اور اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے جس میں مجھے امید ہے کہ اللہ بہت ترقی دے گا۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ باہر کے ملکوں کے حالات بہت برے ہیں، اس لیے اپنے ملک میں جیسی بھی روکھی سکھی ملے، جیسی بھی ملے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔